حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خبر ملے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاگ ڈائلاگ کے ساتھ میں ہوں حماد الحسن اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعمان اکبر۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے پاکستان میں یہ ٹاپک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا قادیانیوں کے حوالے سے دیا گیا فیصلہ۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ یہ مسئلہ اصل ہے کیا اور لوگ اس کو ہر ایک بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، تو ذرا تھوڑی سی رہنمائی کیجیے۔ ایکچولی برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ مسئلہ آج کا نہیں، یہ شروع سے ہے کہ یہاں پہ ریلیجیس کارڈ یوز ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل جو ہے اس کی بنا پہ جو ہے سیاسی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کی بنا پہ جو ہے دشمنیاں مول لی جاتی ہیں اور بہت سارے مفادات اس کے اندر پس پردہ ہوتے ہیں۔ تو اسی میں سے یہ معاملہ تھا کہ اب جو وضاحت آئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، وہ تو کہہ رہے ہیں یار میں تو خود حضور اسلام خاتم النبیین پہ ایمان رکھتا ہوں، تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں اس نے کی ہیں جو محبت کو جو ہے دکھانے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا، ہم کسی کا ایمان جج نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے جس سے ہم کسی کا ایمان یہ ہے کہ حماد بھائی اس پہ ویسے ایک اچھی بات بھی ہے کہ اگر بندہ کوئی ایسی چیز دیکھے اس کو نوٹ کرے، لیکن تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، یا جو ہے ایسی پھوٹ ڈالنا جس سے ملک و ملت کو نقصان ہو، اداروں کی ساکھ تباہ ہو، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ایک اچھے آسان طریقے سے آپ اپنی جو ہے اپنی نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں۔ وہ بلکہ حکومت پنجاب نے اسی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب خود اس میں مدعی بنی ہے، بڑی بات ہے۔ بالکل دیکھیں نا، اور پھر اس میں دوسرا یہ ہے کہ ہماری قوم کو مس گائیڈ کیا گیا، ان کو غلط تاثر دیا گیا، ان کو مذہبی جذبات کو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایسا تاثر دیا گیا کہ کیا آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں کو عبادت گاہ استعمال کرنے کی، بنانے کی اور مذہبی آزادی کے نام پر یہ یعنی کہ شاعر اسلام کی اجازت دی گئی، جو کہ 1973 کے آئین کے تناظر میں ان کو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایکچولی پاکستان میں نا جو ہے جو مین جو چیز ہے وہ لا ہے، ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ لا نہیں بنا سکتا۔ جی بالکل، یہ مین بات ہے۔ لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوٹ تو وہ ہے، لیکن لا میکنگ انسٹیٹیوٹ وہ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ ہے۔ لا پارلیمنٹ نے بنا کے دینا ہے، قانون کی جو ہے اس نے جو ہے لا کے دینا ہے، اس کو عمل درآمد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ نے۔ اور پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے نا، ڈیموکریٹک کنٹریز میں جو ہے فرد واحد کوئی بھی چیز لانچ نہیں کر سکتا یا اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل بالکل، وہاں پہ جو ہے نا پورا ادارہ، پورے جو ہے لوگ، وہ مختلف مذاہب کے، مختلف سوچ کے، مختلف علاقوں کے، ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ وہاں پہ اس کو جو ہے سوچتے ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے، بل کی امینڈمنٹ ہوتی ہے، پھر بل آگے جا کے جو پیش بالکل ایسے ہی ہے نا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی تناظر میں پھر اس کیس کا اردو زبان میں بھی باقاعدہ ترجمہ کروایا، ترجمہ جاری کیا۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو بغیر تحقیق کے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے اس کے اوپر، اور پھر ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کوئی کل کو کوئی جذباتی آدمی اٹھے چیف جسٹس کے اوپر حملہ آور ہو جائے، وہ اس کو کیا نام ہے، کوئی اس طرح کا جانی مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور پھر اس سے ملک کے اندر انتشار کی کیفیات جنم لیتی ہیں جو کہ ملک و ملت دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور پھر اس سے دوسرا، میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پہ، اس میں دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنل دنیا میں ایک پرتشدد تصویر جاتی ہے ہمارے ایسے افعال کی وجہ سے۔ ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر ہم جذباتی ہو کر فوری طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ہماری ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام کی تو چیف جسٹس نے کہا بھائی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے، بالکل، اور چیف جسٹس نے پھر باقاعدہ یہ کہا ہے کہ خدا کے بندو وہ جو ایف آئی آر ہے وہی پڑھ کے دیکھ لو۔ ہاں جی، وہی پڑھ کے دیکھ، وہ تو ہے ہی نہیں کچھ ایسا۔ ہاں، اور پھر اس میں ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک اور ہمارے ناظرین کے لیے واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایک بادشاہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں آیا ہوا تھا، اس کے کپڑے کے اوپر، اس کے جبے کے اوپر، کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے، اس کے اوپر کسی غریب آدمی کا پاؤں آ گیا، تو اس نے اس کو تماچا دے مارا۔
غریب آدمی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچ گیا کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے, میں تو وہاں پہ ظاہری بات ہے رش ہوتا ہے طواف کے موقع پہ, تو پاؤں آ گیا تو کون سی بات ہے. تو سیدنا عمر فاروق نے اس کو بلایا, اس نے کہا جی میں بادشاہ, میرے جبے کے اوپر اس کا پاؤں کیسے آ گیا؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا بھائی اس کو منا لو, اس غریب شخص کو قائل کر لو, تو معافی ہے ورنہ نہیں ہے, رات تک کا ٹائم ہے, تمہیں کل فیصلہ ہوگا. اگلے دن وہ مناتا رہا, بہرحال وہ غریب آدمی نہیں مانا, اس نے کہا نہیں بھائی. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تو پھر ایسا ہوگا کہ اسی جگہ پر وہیں پر یہ غریب شخص بھی تمہیں تماچا مارے گا. اور پھر ایسا ہوا وہ بادشاہ ڈر کے بھاگ گیا اور اپنے ملک میں جا کے اس نے عیسائیت اختیار کر لی, اور لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ اتنا قیمتی آدمی بادشاہ گنوا لیا آپ نے. سیدنا فاروق اعظم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے بادشاہ گنوا کر اسلام بچا لیا. ایسے ہی ہے کہ یہ محمد عربی کا قانون ہے. حضور دیکھیں کہ اس کے اندر جہاں پر کوئی غلط خبر ہے اس کو اس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے کوئی ایسی انتشار کی کیفیت کو پیدا کر دیں. ایسا معاملہ معاذ بھائی ہندوستان میں بھی ہوا تھا. جی جی, ایک جو جگہ تھی وہاں پہ جو ہے پہلے زمانے کی بات ہے کہ یہ تنازع تھا کہ مسلمان کہتے تھے کہ یہ جو جگہ ہے یہ مسجد کی ہے, اور ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مندر کی ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فیصلہ ان سے کروائیں. اس ٹائم یہ جو ہے کورٹ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, ظاہری بات بادشاہی اس ٹائم جو ہے وہ لوگوں کی باتیں, جو لوگ بڑے لوگ جن کی باتیں سب مانتے تھے ان پہ لوگ وہ کرتے تھے فوکس. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک ایسا بندہ چنا, مسلمانوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی, کہ جو بندہ اس چیز کا فیصلہ کرتا. تو وہ بندہ تھا مسلمان. اور مسلمانوں کے اندر یہ تسلی و تشفی تھی یار مسلمان ہے تو وہ ہمارے حق میں آئے گا نا, مسجد کے لیے آئے گا. ہاں, وہ مسجد کے لیے جگہ وقف کرے گا کہ یہاں پہ پہلے مسجد تھی. لیکن وہ مسلمان تھا, مسلمان سے بڑھ کے جو ہے حضور علیہ السلام کا سچا ماننے والا تھا. ٹھیک ہے, اور وہی والی بات, انہوں نے جو ہے اسلام بچایا تھا. مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. اسلام جیت گیا. انہوں نے, کیونکہ وہ حقیقت میں وہ جگہ تھی مندر کی, اس مسلمان نے وہاں پہ آگے فیصلہ دیا کہ وہی جگہ مسجد کی نہیں مندر کی ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ سارے جو تھے ہندو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, سارے کے سارے ہندو اسلام. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ابھی سم ٹائمز یہ غلط ہمارے کام ہوتے ہیں اور یہ بدگمانیاں ہوتی ہیں, انہی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. پھر اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آج کئی علماء نے مساجد میں اسی عنوان پر جمعے پڑھائے ہیں, بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر ویڈیو بیانز جاری کیے ہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ کی مذمت کر رہے ہیں وہ. حالانکہ ایسا کوئی فیصلہ اگر آیا ہی نہیں ہے, اگر آیا بھی ہے تو اس کی کم از کم تحقیق کر لینی چاہیے, اس کو پڑھ لینا چاہیے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. خود نہیں پڑھ سکتے, کسی انگلش جاننے والے سے پڑھوا لینا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے کی طرف سے میں شروع میں ہی جب یہ بدگمانی پھوٹ رہی تھی اور جو لاوا پھوٹ رہا تھا, اسی وقت انہیں اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دینی چاہیے. اور یہ 6 فروری کو ڈاکٹر صاحب آیا تھا فیصلہ, تو اسی وقت اس کی کر دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, ہاں, البتہ ہونا یہ چاہیے کہ اردو زبان میں ہی فیصلے جاری ہونے چاہیے. یہ تو ظاہری بات ہے, ہم غلام لوگ ہیں, ہم یہ تو ہمارا پورا نظام غلام ہے, تو وہ انگریز کی زبان چلتی ہے. بس وہ دوسری بات, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو دوسرا رہی بات علماء کی, میرا خیال ہے کسی بھی عالم دین نے تشدد پہ نہیں اکسایا. نہیں, تشدد پہ نہیں اکسایا, لیکن جہاں تک مائنڈ سیٹ ہے حماد بھائی, دیٹ از جسٹ این پولیٹیکل ایجنڈا. یہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کرنا تھا. اور پھر اس میں کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی. راولپنڈی سے گرفتاری ہوئی ہے, جو شخص سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہا تھا. عمران ریاض کو گو کے گرفتار کر لیا گیا کسی اور کیس میں اینٹی کرپشن کی جانب سے. البتہ اس کو بھی اسی حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا FIA کی جانب سے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. دوسری بات ایک اور چلیں, بات اس سے ریلیونٹ تو نہیں ہے, پاکستان میں ٹویٹر کیوں نہیں چل رہی؟ ایکس ٹویٹر کی سروس چل نہیں رہی ہے, لیکن سرکاری سوالیہ نشان ہے. ادارے کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا ہے, کیوں بند ہے, لیکن کوئی اس پہ ڈال رہا ہے, کوئی اس پہ ڈال رہا ہے. یہ بھی تو سوچو نا, اداروں کا کام. وزیر اعظم اور صدر اور ان کے تو ٹویٹس آ رہے ہیں نا, تو عام لوگوں کے ٹویٹس نہیں آ رہے ہیں. بہرحال
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی چیز کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، اگر اس میں کوئی نقائص پائے جائیں تو اس پہ ضرور تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر قانونی راستہ اپنانا چاہیے، نہ کہ تشدد والا کسی کے خلاف کوئی فتوے اور یا کوئی اس طرح کی راستوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔